الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل واللہ بما تعملون بصیر صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم قابل تکریم معزز سامعین کرام، آج کی ان دو آیات کریمہ میں اللہ نے دو باتوں کو مثال کے ذریعے سے انسانوں کو واضح انداز میں سمجھایا ہے، اور وہ آپ کے سامنے تسلسل سے گزرتا ہوا آ رہا تھا کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، ان کی کیا کیا شرطیں ہیں۔ آج بتایا مال خرچ کرو، احسان نہ جتلانا، میں نے یہ دیا، میں نے یہ دیا، میں نے یہ کیا۔ فرمایا یہ مال بالکل ضائع ہو جائے گا، ثواب ختم، الٹا وبال ہے، نقصان۔ نمبر 2 فرمایا اپنے صدقات، اپنے خیرات کو دے کر بعد میں اس بندے کی تحقیر اور تذلیل بھی نہ کرنا، پھر بھی مال ضائع ہو جائے گا۔ تیسری بات فرمائی ریاکاری نہ کرنا، دکھلاوے کی وجہ سے مال کے اجر کا، ثواب کا سب ضائع۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا یہ 3 چیزیں آج آپ کے سامنے آئیں۔ فرمایا یہ 3 طبقے مسلمان ہیں، یہ خرچ کرتے ہیں لیکن احسان جتلاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، اور نمبر 2 ریاکاری، دکھلاوا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ ایسے ہیں جیسے کافروں نے مال خرچ کیا، اس کے مال کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، دنیا کی واہ واہ ہوتی بس۔ اور ساتھ اللہ نے ایک مثال دی ہے ایک چٹان کی، کہ ان کی بات کو یوں سمجھ لو، چٹان کے اوپر تھوڑی بہت مٹی تھی، کسی نے وہاں کاشتکاری کر دی، زوردار موسلا دھار بارش آئی ہے، بیج بھی گیا، مٹی بھی گئی، چٹان صاف نظر آ رہی ہے، کدھر ہے تیری محنت؟ فرمایا ان کی محنت ایسے ضائع ہوگی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ کیسے مثال سے سمجھا رہے ہیں، لیکن مسلمان بیچارہ انتی قرآن کی طرف آیا ہی نہیں ہے، حالات ہی پلٹا کھائے ہوئے ہیں۔ دوسری مثال اس کے ساتھ دی، جو اللہ کی رضا کے لیے دیں، اخلاص سے دیں، اللہ کی رضا کے لیے اخلاص سے دیتا ہے، اور اللہ سے ثواب کی نیت کا اطمینان کرتے ہوئے کہ مجھے اللہ بدلہ دے گا، میں نے مال دے دیا ہے۔ فرمایا اس کی مثال بھی اللہ نے دی کہ اس نے بھی باغ لگایا، یوں سمجھو ایک عمدہ زرخیز اور آباد پہاڑی کے اوپر،
وہاں بارش بھی برستی ہے، خوب اگاؤ ہو رہا ہے، بارش نہ بھی برسے شبنم بھی کافی ہوتی ہے، اجے اس کو کچھ نہ ضرور بضرور اچھا خاصا صلہ ملے گا۔ لفظی ترجمہ سماعت کریں، مختصر بات پھر ہوگی۔ فرمایا پہلی بات، یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والو، لا تبطلوا، مت باطل کرو، مت ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقوں کو، بالمن، احسان جتلانے کے ساتھ، والاذی، اور اذیت دینے کے ساتھ، جس کو مال دیا اس کو اذیت دی، تحقیر کی، تذلیل کی، تو ہمارا کھاتا تھا، تو ہمارا پیتا تھا۔ اچھا، فرمایا اس کی مثال یوں سمجھو، کالذی، یہ اسی بندے کی طرح ہے، ینفق، جو خرچ کرتا ہے، مالہ، اپنا مال، رعاء الناس، لوگوں کے دکھلاوے کے طور پر، اور نمبر 2، ولا یؤمن باللہ، اور یہ اس آدمی کی طرح ہے جو اللہ پر بھی ایمان نہیں، اللہ کے احکام پر، کتاب پر، رسولوں پر ایمان نہیں، والیوم الآخر، آخرت پر بھی ایمان نہیں۔ یہ اس کی مثال ایسی ہے، ان لوگوں کا صدقہ ضائع، اس کا بھی ضائع ہو گیا۔ آگے اللہ نے فرمایا فَمَثَلُهُ، پھر اس کی مثال ایسے ہے، کمثل صفوان، جیسے مثال ہو چٹان کی، صفوان بڑی چٹان، علیہ تراب، اس پہ کچھ مٹی تھی، فَأَصَابَهُ، بندے نے کاشتکاری کر دی، فَأَصَابَ، پھر پہنچ گئی ہے اس چٹان اور مٹی کو، وابل، موسلا دھار بارش، فترک، اس بارش نے چھوڑ دیا، اس چٹان کو، سلدا، بالکل صاف، ختم، نہ مٹی ہے نہ بیج ہے نہ ہاتھ میں کچھ آیا۔ لا یقدرون، یہ چاروں طبقے والے لوگ، لا یقدرون، یہ قادر نہیں ہوں گے، علی شیء، کسی بھی چیز کے لینے پر، مما کسبوا، جو انہوں نے محنت کی ہے، سب ضائع۔ واللہ لا یہدی، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا ہے، قوم الکافرین، منکر قوم کو۔ یہ باتیں ہدایت کی اس کے لیے ہیں جس میں انابت ہے، جھکاؤ ہے، جو منکر ہے اس کو کیا ہدایت ملے گی؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آگے اخلاص کے ساتھ مثال خرچ کرنے کی سنو، وَمَثَلُ الَّذِينَ، اور مثال ان لوگوں کی، ينفقون، جو خرچ کرتے رہتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، ابتغاء، چاہتے ہوئے، مرضات اللہ، اللہ کی رضا چاہتے ہوئے۔ نمبر 2، وَتَثْبِيتًا، اور دل کا اطمینان ثواب ہوتا ہے، من انفسہم، ان کے دلوں میں۔ ان کی مثال کا مثل جنہ، اس کی مثال ایک باغ کی ہے، بربوۃ، جو اونچے ٹیلے پر ہو، اصابہا، اس کو پہنچتی رہتی ہے، وابل، موسلا دھار بارش، فآتت، پھر وہ باغ لاتا ہے، اکلہا، اپنا غلہ، اپنا پھل، ضعفین، ڈبل سے ڈبل، دگنا۔ فَإِن لَّمْ يُصِبْ، اگر نہ بھی پہنچے اس باغ کو، وابل، موسلا دھار بارش، فطل، پھر شبنم بھی کافی ہے۔ واللہ بما تعملون، اور اللہ رب العالمین جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھ رہا ہے، کون کس نیت سے کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، وہ تو سب دیکھ رہا ہے، اندر کو بھی باہر کو بھی، ظاہر کو بھی باطن کو بھی وہ دیکھتا ہے۔ اللہ ہمیں ظاہر اور باطن اپنی رضا والی کیفیت نصیب فرما دے۔ آپ نے ترجمہ سماعت کر دیا، بالکل بات واضح سی ہے، صرف ایک حدیث کے اعتبار سے اس کی وضاحت کر دوں گا، باقی باتیں آپ نے ترجمے میں سماعت کی ہیں، اور پہلے بھی آپ کے سامنے اس کا کسی درجے میں ذکر ہو چکا تھا۔ آج اللہ نے فرمایا نمبر 1 بات، یا ایھا الذین آمنوا،
او ایمان والو یہ غلطی نہ کرنا، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات اپنی خیرات کو ضائع نہ کر دینا، باطل نہ کر دینا، بالمن، احسان جتلانے کے ساتھ، کہ احسان جتلا دیا مال دے کر، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، احسان جتلایا مال ضائع۔ تو نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تو جتلاتا کیوں ہے؟ احسان جتلانے والے کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ نمبر 2، والاذا، مال دینے کے بعد جس کو مال دے دیا اس کو اذیت نہ دینا۔ اذیت کیا؟ اس کو 4 بندوں کے سامنے ذلیل کر دیا جائے، اس کو میں کھلاتا رہا، اس کو میں پالتا رہا، اس کو میں دیتا رہا، وغیرہ وغیرہ، نہ۔ یا خاندان میں اس کو ذلیل کرو، یا ویسے معاشرے میں اس کے بارے میں گننا شروع کر دو، اس کی تذلیل اور تحقیر کرو، یہ جائز نہیں ہے۔ دے دیا اللہ کی رضا کے لیے، جتلاتے کیوں ہو؟ اس کو بتلاتے کیوں ہو کہ میں نے کھلایا تھا؟ اللہ کے لیے کھلایا تو اللہ سے لینا نا، بندوں کے لیے کھلائے تو پھر بندوں سے بات کر، پھر اللہ کا معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ تو 2 باتیں کی ہیں۔ فرمایا ایک تیسری بات، یہ دونوں بندوں کا صدقہ ایسے ضائع ہے جیسے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ اس کی طرح ہے جو مال دکھلاوے کے طور پر دیتا ہے۔ اگر مال کو دکھلاوے کے طور پر دیا، صدقہ کرتا ہے لیکن دکھلاوا، نموش، نمائش، اپنا شہرت، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بہت سارے آج ہیں دیتے ہیں لیکن نمائش نظر آتی ہے، شادیاں بھی کرا دیتے ہیں لیکن دلہن دلہا بیچارے تصویروں کی تذلیل کا شکار ہوتے نظر آتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ 3 باتیں کہتی ہیں۔ آگے فرما دیا ہے 4تھی بات، ولا یؤمن باللہ ولا بالیوم الآخر، اور وہ لوگ نہ اللہ پر ایمان رکھتے نہ آخرت پر، تو ان کا اعمال بھی ضائع ہے۔ فرمائے ان کی مثال ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ 4 باتیں کی ہیں کہ صدقہ دے کر احسان جتلائے پھر بھی مال تباہ، اذیت دے دی ہے، اس کو تانے شانے دے دیے، تذلیل تحقیر کر دی، پھر بھی تباہ، ریاکاری دکھلاوے کے طور پر مال صدقہ خیرات کیا، پھر بھی تباہ۔ کافر آدمی جو اللہ پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، اور مال خرچ کرتا ہے جتنے کافر یہودی کر رہے ہیں، بالکل بیکار ہے، آخرت میں ان کا کچھ بھی نہیں ہے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا میں اللہ ان کے ساتھ رواداری رکھے گا، شہرت کے لیے کیا شہرت ہو جائے گی، عزت کے لیے کیا عزت مل جائے گی، اور غریبوں کی ہمدردی کے لیے بھی کافر کرتے ہیں تو اللہ بھی ان کے ساتھ ہمدردی، ان کے مال میں اضافہ فرما دیتے ہیں، ایک کے بدلے میں 10 گنا کافروں کو دیتا ہے اللہ، لیکن آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ اور وہ قرآن مقدس میں دوسری جگہ ذکر کیا، جس وقت اللہ صدقے والوں کو صدقے کا ثواب دے گا نا، کافر دیکھیں گے۔ صدقہ تھوڑا سا بھی ہوگا، 2-4 دن پہلے آپ نے سنا اللہ بڑا کرو، بہت پہاڑ اتنا اجر دے گا، ایک کو صدقہ دیے کا ثواب، دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو۔ یہ صدقہ خیرات، یہ ہمدردیاں، غمخوارگی کے طور پر کسی کا تعاون، مال ملے گا، کافر آ جائیں گے، انہوں نے کہا یا اللہ تھوڑا تھوڑا انہوں نے دیا، اتنا اتنا اجر ان کو ملا، ہم نے کروڑوں بھی دیا، لاکھوں بھی دیا، رفاعی ادارے ہم نے بنائے، اسپتالیں بنائیں، سکول بنائے، سڑکیں پل ہم نے بنائے، ہمارا اجر۔ اللہ کہتے ہیں آخرت میں ایمان کی وجہ سے اجر ملتا ہے، جس نے اللہ پر ایمان لا کر اللہ کے حکم پر حرج کیا وہ اللہ سے لے لے۔ تم نے دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کے اوپر حرج کیا ہے، دنیا کی شہرت کے لیے، تمہیں دنیا کی شہرت کے اعتبار سے تمہیں مل چکا ہے۔ وہ قرآن کہتا ہے، اللہ جواب دے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا فمستمتعتم بها، تم اپنا مزہ، اپنے خرچے کا دنیا میں عیش اڑا چکے ہو۔ تم نے 1,00,000 خرچ کیا، میں نے 10 لاکھ تمہیں دیا، تم نے کروڑ خرچ کیا، میں نے 10 کروڑ تمہیں دیا تھا۔ اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم دنیا کے اندر، دنیا کی زندگی میں اپنے ان صدقے خیرات کا فائدہ اٹھا چکے ہو۔ فاستمتعتم، تم نے خوب عیشیں کی تھیں، کروڑ کے بدلے میں 10 کروڑ تمہارے خزانوں میں آیا تھا۔
لوگوں سے ایڈوں کے ذریعے سے آیا تھا، جیسے کیسے آیا جی میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں، تم بھی دو تم بھی دو. اس کے پاس 1 کروڑ لگاتا ہے 15 کروڑ آیا ہوتا ہے. تو ہو گیا تمہارے لیے عیش و عشرت ہو گئی تھی، میں نے دے دیا تھا. آج میں ایمان والوں کو دوں گا. تو 4 بندوں کا صدقہ ضائع، کافر کا بھی ضائع، ریاکاری والے کا بھی ضائع، احسان والے کا بھی ضائع، اور عزیت دینے والے جس کو صدقہ دیا اس کو طعنہ شانہ دیا، سب ضائع. حدیث یہ تھی. آگے مثال تو آپ کے سامنے آ رہی ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی لمبی حدیث ہے. امام ترمذی نے اس کو بڑا لمبا لیا، باقی امام بخاری نے بھی لیا، امام مسلم نے بھی لایا، لیکن امام ترمذی نے ایک جگہ اس کی وہ روایت ذکر کی. اب حضرت ابو ہریرہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا پڑھا رہا تھا، باہر کا وفد آ گیا. وہ حدیثیں باقی لوگوں نے بھی نقل کی تھیں. باہر کے وفد نے کہا ابو ہریرہ کو رئیس المحدثین حدیث بیٹھ کر پڑھا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ میں، مسجد نبوی میں. ایک حدیث سنا آپ کے پاس ہے، وہ سنا دو ہمیں. لوگوں نے کہا کیا؟ فرمایا بہت خطرناک حدیث سنے ہیں آپ سناتے ہیں، سنا دو. تو نے نبی کی زبان سے سنی، ہم تجھ سے سننا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا جوڑ نبی کے ساتھ قریبی ہو جائے. کہ ہم نے ابو ہریرہ سے سنا، ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھے ٹھیک ہو کر کہنے لگے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اتنا کہا وَقَدْ أَخَذَتْهُ الْبُحَّةُ بُحَّةً شَدِيدًا، ابو ہریرہ کی سانس اکھڑ گئی ہے. دل سے رونا نکلا، سانس اکھڑ گیا، بندے سے بات ہی نہیں ہوتی، رونے لگ گیا. تھوڑی دیر کے بعد سنبھلا، پھر کہا سنو بھائی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت من اذنائی، میں نے اپنے کانوں سے سنا. بس اتنا کہتی ابو ہریرہ پھر رونے لگ گیا، سانس باہر ہو گئی ہے. 3 دفعہ ایسی ہوا. 4تھی دفعہ سنبھل کر کہا سنو بھائی، میں نے نبی سے سنے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے نبی کو بولتے دیکھا تھا کہ 3 بڑے آدمی ہیں دنیا میں، 3 بڑے عالم ہیں. ابو ہریرہ اس وجہ سے خود بھی رویا. یہ لوگ وہ تھے جو بیان بھی کرتے تھے اور پورا خاکہ ان کے سامنے ہوتا تھا، نقشہ سامنے ہوتا تھا، اپنے آپ کو بھی اس میں رکھ لیتے تھے، دل سے بولتے تھے اور یہ سمجھتے تھے میں اللہ کی عدالت میں کھڑا ہوں. تو ابو ہریرہ نے کہا دنیا میں 3 آدمی بہت بڑے ہیں. دنیا میں اللہ نے انبیاء کے بعد اگر مقام دیا تو علماء کرام کو دیا. فرمایا عالم بہت بڑا رتبہ ہے، انبیاء کی وراثت میں گیا ہے، بڑا آدمی ہے. ابو ہریرہ اسی وجہ سے رو رہا تھا کہ ابو ہریرہ بھی عالم ہے، وعید میں وہ بھی آ رہا تھا، عالم کے بارے میں بھی ہے. دوسرے درجے کا شہید بہت بڑے درجے کا ہے کہ جان اللہ کے دین کے لیے جس نے دی ہو، بڑی بات ہے. تیسرا غنی، سخی، جس نے اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹایا، بے دریغ لٹایا، انتہائی سخی. تو ابو ہریرہ نے پھر وہ حدیث سنا دی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین ان لوگوں کو لائے گا ایک ایک کر کے. اسی لیے ابو ہریرہ رو رہا تھا کہ کہیں ہم نہ پکڑے جائیں. یہ لوگ فکر والے تھے، ہم ادھر سے سنے ادھر سے نکال دیے اپنی اصلاحی. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. تو اس میں فرمایا عالم کو بھی لایا جائے گا. بات لمبی ہے، میں مختصر کر رہا ہوں. عالم کو کہا جائے گا، اللہ کہے گا میں نے تجھے علم دیا تھا، میں نے تجھے نبیوں کا وارث بنایا تھا، میں نے اپنے رسولوں کا تجھے وارث بنایا تھا، کیسی وراثت تیرے حوالے کی تھی، کیا مسند تجھے نصیب کیا تھا میں نے. ارے اس علم کا، اس وراثت کا حق کیا ادا کیا. یہ آگے عالم کہے گا، جو عالم لایا جائے گا کہے گا یا اللہ تعلمت، میں نے سیکھا تھا، وعلمت وتعلمت، میں نے سیکھا تھا پھر میں نے آگے سکھایا، اور میں نے لوگوں کو تب بلغت، لوگوں کو دین پہنچاتا تھا میں. اللہ کہے گا، اور یہ بھی کہا یا اللہ تیری رضا کے لیے پہنچاتا تھا. اللہ کہے گا یہ بات کذبت، جھوٹ بولتا ہے، بیان تو نے کیا تھا
بیان کرتا تھا بڑے اچھے انداز میں، لیکن نیت یہ تھی لوگ کہیں واہ مولوی صاحب بڑا زبردست آدمی ہے، مولوی صاحب کی آواز زبردست ہے، عالم صاحب کی واہ کیسی گرج ہے، تو نے شہرت کے لیے یہ کام کیا تھا، تو نے واہ واہ کے لیے یہ کیا تھا، تو نے باتیں بنا بنا کر سناتا تھا کہ لوگ کہیں واہ یہ مولوی زبردست ہے، میں نے تیری دنیا میں واہ واہ کرا دی، میرے لیے جو تو کہتا ہے کیا یہ جھوٹ ہے، سیکھا تھا سکھایا تھا، میرے لیے نہیں تھا، جن کے لیے کیا جا بدلہ اس سے لو، میرا مواخذہ ہے، میں نے تو جو نعمت دی اس کا بدلہ دے، مجھے حساب دے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ یہ دکھلاوا بڑی بری چیز ہے، اللہ کی رضا کے لیے چھوٹا ہو بڑا ہو خالص اللہ کی رضا۔ اور دوسرے نمبر پر شہید کو لایا جائے گا، شہید کو کہا جائے گا میں نے تجھے جرت دی، بہادری دی، جوانی دی، طاقت دی تھی، کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ تیری رضا کے لیے، تیرے دین کے لیے میں نے اپنی جان کے ٹکڑے کرائے ہیں، میں تیروں کے آگے گیا، تلواروں کے آگے گیا، تفنگ کے آگے آیا ہوں، میں نیزوں کے آگے آیا ہوں، میں نے بدن چھلنی کر دیا، ایک جان دی تیرے راستے میں دے دی۔ اللہ کہ کذبتا، میرے راستے میں نہیں دی ہے، شہرت کے لیے دی تھی، لڑتا تھا بے دریغ اور کہتا تھا دنیا کو پتہ چلے گا، میرے لوگوں کو پتہ چلے گا بڑا بہادر ہے۔ تو نے یہ لوگوں کو پتہ چلے گا نا، لوگوں کو میں نے پتہ بتا دیا تھا بڑا جری آدمی ہے، تجھے تغمہ امتیاز مل گیا تھا، وہاں پر لوگ تیری شہرت کر رہے تھے، لوگوں سے بدلہ میں نے دلوا دیا تیری نیت کے مطابق۔ میرے پاس آج کچھ بھی نہیں ہے، جو میں نے جرت اور شجاعت اور جوانی دی مجھے حساب دے اس کا، میرا دیا ہوا میری رضا کے لیے کرنا تھا نا۔ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ غنی کو کہا جائے گا سخی صاحب آ جا، میں نے اتنا مال دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، میں نے اتنا مال دیا، حق کیا ادا کیا؟ اللہ تیرا دیا ہوا میں نے غریبوں کو دیا، میں نے بیواؤں کو دیا، مسکینوں کو دیا، دین کے لیے دیا تھا، رشتہ داروں میں دیا تھا، غیر رشتہ داروں میں دیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا، یہ کیا، لمبا گنے گا۔ اللہ کہے گا اللہ تیری رضا کے لیے دیا فلاں 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 کو، اللہ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، میری رضا کے لیے نہیں دیا تھا، تو نے اپنے آپ کو بڑا سخی، بڑا مالدار، بڑا سخی کہلانے کے لیے کیا تھا، میں نے دنیا میں تجھے سخی کہلا دیا ہے، تیرا بدلہ ہو گیا تھا، دنیا میں تیری واہ واہ ہو گئی ہے، اب میرے پاس بدلہ نہیں ہے۔ فرشتوں کو کہا جائے گا تینوں کو پکڑا، ساری دنیا کے سامنے ان کو جہنم میں لے جاؤ۔ اور ابو ہریرہ رونے لگ گیا حدیث سنا کر، کیا ہوگا؟ یہ تین بڑے لوگ تھے، واقعتاً بڑے تھے، نبیوں کا وارث کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا، خراب ہو گیا۔ مال اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہے، دکھلاوے کے لیے خراب ہو گیا۔ جان اللہ کے لیے نہیں دی ہے، دکھلاوا ہے، مالہ ریا الناس۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو فرمایا یہ چیزیں ضائع ہونے والی ہیں، جو عمل بھی ہو خالص اللہ کی رضا کے لیے، تھوڑا ہو زیادہ ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق۔ اسی لیے آگے فرمایا فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ، ان چاروں طبقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان ہے، علیہ تراب، چٹان بڑی چٹان ہے، اس کے اوپر مٹی، فاصابہ، اس کے اوپر کاشتکار نے کاشتکاری کر دی، بیج ڈال دیا، ہل چلا دیا، گوڈیاں شوڈیاں کر دی ہیں کہ مجھے فصل ملے گا، فاصابہ وابل، اس کو موسلا دہار بارش پہنچی لگی، تو موسلا دہار بارش تو بڑے بڑے علاقے دھو ڈالتی ہے، فترکہ صلدا، موسلا دہار بارش نے بیج بھی دھو ڈالا، مٹی بھی دھو ڈالی، چٹیل میدان، بہت صاف ستھری چٹان رہ گئی ہے۔ تو اس بیچارے کے ہاتھ کیا آیا؟ محنت کہاں گئی ہے؟ ساری ضائع، ہاتھ ملتا رہ گیا، اوہو، پانی آیا سب کچھ بہا کر لے گیا۔ فرمایا ہاں ایسی ہی ہے، تجھے بتا دیا مال عمدہ ہو، حلال کا ہو، سنت طریقے کے مطابق ہو، یہ بتایا، اور مستحق جگہ میں ہو، یہ پہلی آیت میں آپ کے سامنے ذکر ہوا، تو صحیح نیت کے ساتھ ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، یہ ساری شرطیں، اور دکھلاوا ریاکاری نہ ہو، ان 5-6 شرطوں کی وجہ سے فرمایا مال تو نے خرچ کیا ہے لیکن اوپر سے دکھلاوا لے آیا، دکھلاوے کی آندھی نے سب کچھ دھو ڈالا۔ مال خرچ کیا لیکن اوپر احسان کی تو تباہی لے آیا، احسان مال کو تباہ کر گیا۔
تو اگلے کی تذلیل اور تحقیر کر گیا مال دے کر. سب کچھ تیرے عمل نے، تیرے عمل کی آندھی آئی ہے. یہ آندھی بارش نہیں تھی، یہ آندھی تیرے کرتوتوں کی تھی. یہ چٹان جس طرح بارش سے صاف ہوئی ہے، تیرے کرتوتوں سے تیرا سارا کچھ ضائع ملیا میٹ دھل گیا. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، فرمایا یہ چاروں طبقے کے لوگ کسی چیز پر قادر نہیں رہیں گے، ان کے ہاتھ ہی کچھ نہیں آیا، جیسے چٹان والے کا حال ہو گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ فرمایا واللہ لا یہدی القوم الکافرین. فرمایا یہ تو واضح انداز میں ہم سمجھاتے ہیں، لیکن کافر پھر بھی نہیں ہدایت پاتے. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. آگے اللہ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو تو اس کی مثال دی. یہ چند ایک شرطیں ذکر کر کے اس رکوع میں مال کے خرچ کرنے کی ہوئی تھیں، اور وہ آپ کے سامنے پھر آخر میں آ جائیں گی. فرمایا خالص اللہ کی رضا کے لیے کرو تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے. ایک تو یہ ہماری زمین ہے، اس کی بات اور ہے. ایک پہاڑی علاقے میں جاؤ، وہاں بارشیں، برف باری، صبح و شام بارش. ادھر بارش ہوئی نہیں، پہاڑوں پہ بارش ہو جاتی ہے. پہاڑی زمین زرخیز، پہاڑی زمین آمدن والی، مٹی عمدہ، اوپر سے ماشاءاللہ ادھر بھی ہوا ادھر بھی ہوا، ادھر سے سورج ادھر سے سورج، ادھر سے شمسی توانائی، قمری توانائی، ستاروں کی توانائیاں. یہ پہاڑی حصوں کے اوپر پلنے والی، اگنے والی جڑی بوٹیاں، یہ غلہ، یہ پھل بڑا قیمتی اور طاقتور ہوتا ہے. اور اونچی جگہ میں ہر طرح کی اس کو شمسی توانائی، قمری توانائی، ستاروں کی توانائیاں، یہ ساری چیزیں اس کو، تازہ ہوائیں، عمدہ مٹی، یہ سب کچھ اس کو ملتا ہے. فرمایا اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرنے والے کی یہ مثال دیکھو. جس نے بڑی پہاڑی اونچا ٹیلا ہے، اونچے ٹیلے کے اوپر چٹیل میدان، بڑے کھیت ہیں، اور بعض حتوں میں ہیں پہاڑوں کے اوپر جاؤ، اوپر بڑے بڑے کھیت اور بڑا بڑا نظام ہے خدا کا، اور عجیب قسم کا ہے. تو اوپر چلے جائیں تو وہاں فرمایا کسی نے کھیتی اگائی. اب اس کھیتی کو ماشاءاللہ بارش بھی پہنچتی ہے، شمسی توانائی بھی پہنچتی ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، قمری توانائی بھی پہنچتی ہے، ستاروں کی توانائیاں بھی پہنچتی ہیں، آب و ہوا بھی تازہ ملتی ہے، بارش بھی ملتی ہے. اتنی اعلیٰ فصل تیار ہو کر آتی ہے. اگایا تھوڑا سا، ملا ڈھیروں ڈھیر اس کو. اور اگر بارش نہ بھی ہو سکے، رات کی شبنم بھی کافی ہے. فرمایا ایسی ہی اخلاص والوں کا ہے کہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ کو دیا ہے. فرمایا ان کا ضائع نہیں ہوتا ہے. انہوں نے کھیتی ایک اونچی پہاڑی پہ اگا دی ہے، کاٹیں گے انشاءاللہ. وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، مثال ان لوگوں کی جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کے لیے. وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور دل اپنا مطمئن ہے اللہ کی رضا کے لیے. تو مثل جنت بربوہ، ان کی مثال ایک باغ کی ہے جو اونچے ٹیلے پہ ہے. اصابہا وابل، جس کو زوردار بارش پہنچے. فآتت اکلہا ضعفین، وہ اپنا مال اور ثمرہ لاتا ہے ڈبل سے ڈبل. وَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وابل، اگر وابل نہ بھی پہنچے، موسلا دھار بارش نہ بھی ہو، فطل، پھر شبنم بھی کافی. فرمایا واللہ بما تعملون بصیر. باقی کون اخلاص سے کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے، یہ دیکھنے والا اللہ. یہ اللہ ہی فیصلہ کرے گا، قیامت میں فیصلہ ہوگا. میں اور ایک دوسرے کے اوپر فتوے ہم نہیں لگا سکیں گے کہ فلانا یہ ہے فلانا یہ ہے، ہمیں دل کا نہیں پتہ. ہم صرف مسئلہ بتا سکیں گے. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما، ذلت اور رسوائی سے محفوظ فرما، امن و سلامتی نصیب فرما. یا اللہ تو خیر و برکت عطا فرما. یا اللہ تو قرآن کے جملہ تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنی رضا والے اعمال نصیب فرما، ریاکاری سے، دکھلاوے سے، نموش سے. یا اللہ ہم سب کو محفوظ فرما. تو اپنی خالص غلامی، اپنی اطاعت، اپنے نبی کی تابعداری نصیب فرما دے. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں ان کو اپنے فضل سے شفا نصیب فرما دے. اسپتالوں میں بیمار، گھروں میں بیمار، یا اللہ سب کو شفا نصیب فرما، ان کے علاج ان کی شفا کا ذریعہ فرما. حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک
ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی وسعت والی، برکت والی، رحمت والی سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما، غیب سے جائز ضرورتوں کو اللہ تو پورا فرما دے، تو کرموں والا کرم کے فیصلے فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن مقدس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ۔ آمین یا رب۔